شلوم سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ من میں سوال ہو کہ جب روح القدس مجسم ہوتا ہے، بدن میں ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت کاہن مقرر ہوئے جو شریعت کے ادھین کاہن تھے، موسیٰ کی شریعت کے ادھین، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لا زوال ہے۔ اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں، مطلب جب وہ زمین پر اپنی زندگی یسوع مسیح بشر کر رہے تھے، گزار رہے تھے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی، اور روح القدس کیا کرتا ہے؟ ایسی آہیں بھر بھر کے دعا کرتا ہے جس کا بیان ہونا ناممکن ہے۔ تو اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمان برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمان برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور جو روح القدس جب باپ کی محبت روح القدس کے وسیلے جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈالے گی، تو جب روح القدس جس کا یسوع مسیح نے ذکر کیا، جب وہ دل میں آتا ہے، مجسم ہوتا ہے، تو وہ آہیں بھرتا ہے، وہ ابا اے باپ کہہ کر پکارتی ہے، کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں، کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں، اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے، اور میرا کراہنا یعنی روح القدس کی دعا ہے، یہاں پر روح القدس کی دعا،
میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے۔ یہاں پر بھی روح القدس کا کراہنا ہے، اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ یعنی روح القدس نے شفاعت کی ان کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ اور خدا نے، کیونکہ یاد کیا کا مطلب روح القدس، یوحنا 14 باب اس کی 26 آیت میں، روح القدس جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں سکھائے گا۔ اور روح القدس سکھاتا ہے اور یشوع مسیح کی باتوں میں سے یاد دلاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس نے، اور خدا نے کہا، خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ یاد کس نے کروایا؟ روح القدس نے۔ روح القدس جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے ان باتوں میں سے سکھائے گا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ تو دیکھو، ایک بات چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کی عطردانی میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی۔ رونا، کراہنا، آہیں، یہ نشان ہے، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہ نشان ظاہر کرتا ہے روح القدس کا۔ روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے پونچھے اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ مطلب روح القدس شفاعت کر رہا ہے۔ ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہیں۔ تو غم کا مطلب ہے، شکستہ روح کلام میں لکھا ہے کہ سوختنی قربانی ہے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے، یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا، کیونکہ یہودی تو جانتے نہیں نا روح القدس کے بارے میں۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ
کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکلا کہ مبارک ہیں وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔